اور پاکستان کی مختلف جنگوں کے شہداء اور غازیوں کو تقریب کی صورت میں خراج تحسین پیش کرنے آ رہے ہیں کیڈٹ اسامہ شاہ۔ حاضری معزز حاضرین، جب میں نے قرآن سے شہید کے درجات پوچھے تو قرآن نے شہید کے حق میں گواہی دی، اور جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے دل کے صحیفوں میں، یادوں کے مہکتے گلابوں کی خوشبو میں، افق کے جاگتے آفتابوں میں، باغوں میں کھلتی بہاروں میں، کہ رب کی دھرتی پر رب کی مخلوق میں خوشیاں بانٹنے والے کبھی مرا نہیں کرتے۔ حاضرین کرام، آزادی اور غلامی کے درمیان فاصلہ گرچہ 1 انچ کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اقوام کو صدیوں کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کئی گھر جلتے ہیں، کئی ارمان لٹتے ہیں، راہ پرخار پر ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے، اپنی جان داؤ پر لگانی پڑتی ہے۔ ایسی ہی کچھ تاریخ ہماری بھی ہے۔ ہماری آزادی کا سفر بھی آگ اور خون کا سفر ہے۔ ہماری آزادی نہ آج ہمارے دشمن نے تسلیم کی ہے، نہ کل وہ اس کو مان رہا تھا، لہٰذا مسلسل اسی تاب میں لگا ہے کہ ہم سے ہماری آزادی چھین کر اپنے تسلط کا خواب پورا کرے۔ اسی لیے وہ کبھی کے فوراً بعد کشمیر کا محاذ کھول کر ہماری غیرت پر للکارتا ہے، تو کبھی 1965 میں ہماری قوت بازو کا امتحان لیتا ہے، مگر یہ سب کرتے ہوئے وہ ہماری شجاعت اور دلیری کو فراموش کر دیتا ہے۔ نہ جانے کون سی خوش فہمی اس کو اس خودکشی پر مجبور کرتی ہے، وہ کیوں اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ میری عجب آپ پہ یہ 4 سو جو گزشتہ ہے کھلا ہوا، اسی خوبرو کے طفیل ہے، وہ جو نبی کے صبح کمال تھا، یہ جو تازگی ہے فضاؤں میں، یہ جو روشنی کا حصار ہے یہی کہیں اسی خاک میں، وہ جو قوم کی حیات تھا ہے یہی کہیں اسی خاک میں، وہ جو قوم کی حیات تھا۔ حاضرین کرام، اس دھرتی ماں کے پالے جب اس کی حفاظت کا عزم لے کر میدان کارزار میں اترے تو اپنی بے مثل بہادری اور شجاعت سے ایسی داستانیں رقم کی کہ جن کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ وہ جو خود کو ناقابل شکست تصور کرتے تھے، انہیں نہ ہواؤں میں پناہ ملی نہ گہرے پانیوں میں، آسمان ان پر ٹوٹ پڑا اور زمین ان کو ہڑپ کر گئی۔ حاضرین کرام، 1965 میں منہ کی کھانے والا دشمن ایک بار پھر کارگل میں ہمیں للکارتا ہے، مگر اس دفعہ بھی وہ منہ کی کھاتا ہے اور کارگل کا شکست خوردہ پھر چھپ کر وار کرتا ہے، دہشت کی گرد بن کر میری پاک سرزمین کو آلودہ کرتا ہے، تو آپریشن راہ راست میں اس دھرتی کے جوانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے۔ اس پر بھی جب وہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتا تو اس پاک سرزمین کی پاک فوج کا ہر جوان اس کے لیے شمشیر عزم بن جاتا ہے۔ حاضرین کرام، اب کے برس ہم دفاع وطن کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اور صرف اس لیے منانے کے قابل ہیں کہ ہمارے جوان اپنا آج ہمارے کل پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اس قوم پر جب کڑا امتحان گزرا تو میجر شبیر شہید کی دلیری دیکھ کر وقت وہیں حیران کھڑا رہ گیا کہ جنہوں نے خون دل کے بدلے گلشن بدن کے تحفظ کی قسم کھائی تھی. آزمائش کی گھڑی جب میجر عزیز بھٹی پر آئی تو زمانے نے سنا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. حالات اور تقدیر نے آزمانا چاہا تو راشد منہاس کی کم سی عمر چلاؤ تھی.